اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ بقدر حسنہ وجمالہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ تو ہمیں مسلمان ہونے پہ یقیناً فخر ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ملک میں تو دور کی بات، بلکہ کسی بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و بربریت کا بازار گرم ہوتا ہے، چاہے وہ ملک کے اندر ہو، اپنے ہی لوگ کریں یا دوسری قومیں کریں مسلمانوں کے اوپر، تو الا ماشاء اللہ ہمارے مسلمانوں کے کان پہ جوں تک نہیں رینگتی۔ پچھلے دنوں میں اسرائیل کے جو یرغمالی تھے حماس کے پاس، ان میں سے کچھ لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ اس کے اوپر جو رد عمل آیا ہے عوام کی طرف سے، اسرائیلی عوام کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے، وہ ہمارے لیے شرم کی بات ہے، ہمارے لیے ایک فکر کی بات ہے۔ اس کے اوپر میں ابھی بات کرتا ہوں، لیکن پہلے دو تین باتیں ملکی حالات کے حوالے سے ہیں کہ ڈیلی میل اور دی گارڈین اخبار جو ہے برطانیہ کی، پہلے ڈیلی میل نے عمران خان صاحب کے حوالے سے کچھ حقائق بیان کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی نظر میں جو حقائق تھے، جو ان کو سوٹ کرتے ہیں، انہوں نے وہی بیان کرنا ہے، یہ پکی بات ہے، اس میں پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اب گارڈین نے بھی آکسفورڈ چانسلر کا جو الیکشن ہو رہا ہے، اس کے مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان صاحب کے بارے میں کچھ باتیں ہائی لائٹ کی ہیں کہ یہ طالبان دوست ہے، طالبان کو اس نے مبارکباد دی تھی، غلامی سے نجات حاصل کرنے کی مبارکباد دی تھی جب امریکہ نے افغانستان کو خالی کیا تھا۔ اس کے بعد ایک اور ایلیگیشن انہوں نے یہ لگایا، ایلیگیشن تو خیر نہیں، عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہوئی ہے کہ طالبان ہمارے دوست ہیں۔ اس کے بعد اسامہ بن لادن کو عمران خان صاحب نے شہید ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ وہ دہشت گرد اس کو کہے تو انہوں نے انکار کیا۔ اس طرح کی جو چند باتیں ہیں وہ گارڈین نے شائع کی ہیں، اپنے جو اس کا اخبار شائع ہوتا ہے برطانیہ میں۔ دیکھتے ہیں اس کا اثر آکسفورڈ کی انتظامیہ کیا لیتی ہے۔ آیا کہ انیشل سٹیج کے اوپر ہی عمران خان صاحب کو وہ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، یا کہ وہ الیکشن میں حصہ لینے کے لیے ان کو اہل قرار دیتے ہیں۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مختصر سی بات تھی عمران خان صاحب کے حوالے سے۔ دوسرا، جسٹس طارق جہانگیری صاحب کی جو سند ہے، جو ڈگری ہے LLB کی وکالت کی، وہ کراچی یونیورسٹی نے نل اینڈ وائڈ قرار دے دی ہے۔ تو اس سے ہمیں کچھ سبق حاصل کرنا چاہیے ہماری مقتدرہ کو اور عوام کو بھی، کہ جو بھی سینسٹیو پوسٹ کے اوپر بندہ کوئی پوسٹ کرنا ہو تو اس کا کوئی کرائٹیریا ہونا چاہیے۔ میں پچھلے 1.5 مہینے سے ججز کی اہلیت کے بارے میں سوال اٹھاتا رہا ہوں کہ ججز کی اہلیت اس کے علاوہ ہے ہی نہیں ہے قانون میں، پاکستان کے قانون میں، کہ وہ 10 سال یا 15 سال اس نے وکالت کی ہو، اس کے علاوہ کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے اس کی۔ اب وہ کیسے اس نے وکالت شروع کی ہے، فیک ڈگری کے اوپر یا اصل ڈگری کے اوپر، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چھوٹی سی عدالت کے حوالے سے تھی۔ تو اب اسرائیل کے حوالے سے میں یہ عرض کروں کہ یرغمالیوں کی جب خبر پہنچی ہے اسرائیلی عوام تک تو انہوں نے شدید احتجاج کیا ہے، اور آج تل ابیب سمیت پورے اسرائیل میں مکمل ہڑتال ہے۔ جو مینوفیکچررز ایسوسی ایشن ہے اس نے بھی ہڑتال کا اعلان کر دیا ہے، اس نے بھی کہا ہے کہ ہم ہڑتال کریں گے۔
اور یہاں تک کہ تل ابیب میں جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کا، اس کی رہائش گاہ کے باہر بھی مظاہرے شروع ہو گئے ہیں اور شدید قسم کی اس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور نیتن یاہو کو جنگ بند کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، اس کو مجبور کرنے کے لیے یہ مظاہرے شروع ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں نے تو دیکھیں 40,000 سے اوپر فلسطینی مسلمان شہید ہو گئے، لیکن سوائے لفظی جمع پونجی کے کوئی کنکریٹ کام اگر سٹیپ کہا جائے کہ مسلم امہ نے کوئی لیا ہے تو وہ کوئی نہیں لیا۔ ایک تو ہوتا ہے نظر نہیں آ رہا، کہ نظر نہیں آ رہا شاید لیا ہو، بالکل نہیں لیا۔ تو جو اسرائیلی عوام نے رد عمل دیا ہے اپنے چند یرغمالیوں کی ہلاکت کے اوپر، وہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، بلکہ ہم مسلمانوں کے منہ کے اوپر تماچا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مسلمانوں کی جو وحدت ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔